السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سوال و جواب کی نشست کریں گے۔ سب سے پہلا جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خواتین احرام کی حالت میں کپڑے وغیرہ تبدیل کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ اگر ان کے کوئی کپڑے احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی نیت کی ہے، چاہے وہ حج کا ہے چاہے وہ عمرے کا ہے، اگر وہ میلے ہو گئے ہیں یا مثال کے طور پر گندے ہو گئے ہیں تو ہم کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات نے بھی اگر احرام باندھا ہوا ہے اور وہ احرام میلا ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، کوئی نجاست لگ گئی ہے، تو ہم اس احرام کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آج جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، یہاں تک لبیک ہے، تلبیہ ہے۔ تو آیا یہ لبیک کاف کو جزم کے ساتھ پڑھنا ہے یا لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے؟ تو یہ دونوں طرح جائز ہے۔ اگر ہم وقف کریں لبیک اللہم لبیک تو عرف کے اندر تقریباً ہمارے ہاں اسی طرح مستعمل ہے جی۔ اور ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا خواتین اور مرد کی نماز جنازہ میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مرد حضرات نماز جنازہ کی نیت کرتے ہیں، خواتین بھی نیت کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کی نیت کیا ہے؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یا اگر یہ بھی الفاظ ہمیں نہیں آتے تو ہم مطلقاً کہہ دیں اللہ میں نماز جنازہ پڑھ رہی ہوں۔ اور اس کے اندر ہم نے جب امام نے اللہ اکبر کہنا ہے، پہلی تکبیر کہنی ہے، تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے نماز والی ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اللہ اکبر کہنا ہے، پھر دوسری تکبیر ہو جائے گی، اس کے اندر ہم نے نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، جو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تیسری جب تکبیر ہوگی اس کے بعد ہم نے میت کی دعا پڑھنی، اللہم اغفر لی حیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اس کے ساتھ جو یہ تو ہے بالغین، بالغ میت ہو تو اس کی وقت ہم نے یہ نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھنی۔ اگر بچہ ہو یا بچی ہو تو بچہ ہو تو ہم نے دعا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر بچی ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دینا اور دونوں طرف سلام پھیر کے ہاتھ کو چھوڑ دینا۔ یہاں جو سمجھنے والا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر میت نماز جنازہ پر جو جنازے ہوتے ہیں وہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، اس کے اندر بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ اعلان تو ہوتا ہے وہاں پہ الصلاۃ علی الاموات، میتوں پر نماز جنازہ پڑھنی ہے، الصلاۃ علی الاطفال، بچوں پہ نماز جنازہ پڑھنے لگے، لیکن یہ کٹھے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ عربی دان نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ رائے دوں گا، جو بھی ہماری بہنیں یا ہمارے مرد حضرات حج کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں وہ کوشش کریں یہ تینوں دعا پڑھ لیں گے۔ اللہم اغفر لی حیینا ومیتنا بھی پڑھ لیں آپ، اللہم اجعلہ لنا بھی پڑھ لیں، اللہم اجعلہا لنا بھی پڑھ لیں، تاکہ وہ تینوں دعائیں اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا جو ہے حج کی خواتین جو ہے وہ اپنے بالوں کو اپنے ارکان پورا کرنے کے بعد خود حلق اپنے بال کاٹ سکتی ہیں؟ بالکل کاٹ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے خاص خیال رکھنے کے ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، یہاں سے لے کے کچھ بال لٹ سی لے کے ایک انگلی کا پورا لے کے اس کو کاٹ دیتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔
اصل طریقہ یہ ہے کہ پیچھے سے جو بالوں کی پورا آ رہی ہے وہ پورے بالوں میں کو لے کے اس کو ایک انگلی کے بل کو گھما کے پھر اس کو ہم کاٹیں پیچھے سے بالوں کو لے کے، کیونکہ جب پیچھے سے آپ بال کو لیں گی خواتین تو اس میں بالوں کا اکثر حصہ آ جائے گا، اور اگر آپ آگے سے دائیں سے بائیں سے یا آگے سے تھوڑے سے بالوں کو لے کے لٹ سی لے کے اس کو کاٹیں گے تو اس میں ظاہری بات ہے ہمیں خود محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو قلیل ہے، زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس سے ہمارا حلق نہیں ہوگا، اور اگر حلق نہیں ہوگا تو پھر اس کی وجہ سے اگر ہم بعد کے کام جو کریں گے اس سے ہم پہ دم واجب ہو جائے گا۔ مرد حضرات جو ہیں اگر ہمارے ساتھ محرم ہیں تو خواتین مرد کا بھی حلق کر سکتی ہیں، مرد عورت کا اپنی بیوی کا بھی کر سکتے ہیں، عورت خود سے اپنا بال بھی کاٹ سکتی ہے، مرد حضرات خود اپنا حلق بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ حلق اپنے ارکان پورے کرنے کے بعد ہم کریں جی۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ کون سی جوتی استعمال کریں جی۔ آج کل یہ سوال بہت پوچھا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے یہ جوتی میرے پاس اسکرین کے اوپر انشاءاللہ بھی لگا نظر آ رہی ہوگی آپ حضرات کو، یہ جو چپل ہے یہ بعض کمپنیوں نے ہمارے ہاں بنائی ہوئی ہے، اور اس کو جب دارالافتاء کے ساتھ جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ چپل استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس چیز کے بارے میں تو آپ دارالافتاء سے ہی رابطہ فرمائیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ جو احرام ہے اس کے تھوڑا سا ایک تاریخ اور اس کی وجہ جو ہے وہ علت جو ہے وہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں احرام کی تشبیہ ہے میت کا جو لباس کفن ہوتا ہے اس کے ساتھ، کہ جس طرح مردہ انسان جب انسان فوت ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اللہ سے اس کی ملاقات ہونے لگی۔ تو جو بندہ محرم ہوتا ہے حج یا عمرہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی بھی اللہ سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے۔ میت کی تو حقیقتاً ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو حج اور عمرہ کرنے والا تھا وہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ مجازی طور پہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم اس تشبیہ کو دیکھیں تو احرام کی تشبیہ ہے اصل میں کفن کے ساتھ۔ تو جس طرح کفن کی دو چادریں ہیں اسی طرح احرام کی بھی دو چادریں ہیں، جس طرح کفن کے اندر پگڑی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، بالکل اسی طرح احرام کے اندر بھی نہ آپ ٹوپی استعمال کر سکتے ہیں نہ پگڑی استعمال کر سکتے ہیں۔ کفن کے اندر جس طرح ہم لوگ چپل نہیں پہنتے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ احرام کی حالت میں بھی چپل نہیں پہننی چاہیے، ہمیں ننگے پاؤں جانا چاہیے، لیکن کیونکہ حج عمرہ نام ہے چلنے کا تو اس وجہ سے بامر مجبوری کہ آپ کے پاؤں زخمی نہ ہو جائے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے، تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ چلو چپل تم پہن لو تاکہ تلوے کے نیچے والا حصہ وہ محفوظ ہو جائے، زخمی نہ ہو جائے، اس کا خون نہ نکلے۔ اب رہا پاؤں کے اوپر والا حصہ، اس کو ڈھانپنا اس نیچے والے تلوے کو قابو کرنے کی وجہ سے ہے۔ اصل تو یہی ہونا چاہیے کہ صرف پاؤں کے نیچے کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے ہم لوگ چلیں۔ پرانے زمانے کے اندر ایک جوتی ہوتی تھی لکڑی کھیڑی جسے کہتے تھے، وہ انگوٹھے کے اندر پھنس جاتی تھی، پھر اس کے ساتھ چلے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہی چپل ہمیں پہننی چاہیے، لیکن کیونکہ اس کے ذریعے سے سفر کرنا بڑا مشکل ہے تو شریعت نے ہمیں تھوڑی سی رخصت دے دی کہ نہیں، اوپر والا حصہ کم سے کم ڈھپنا چاہیے۔ اس کی آسان شکل یہ کینچی چپل ہے، اچھی والی کینچی چپل لے لیں۔ بعض علماء بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں عالم سے فلاں جگہ سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چپل جائز ہے، کوئی کہہ رہے ہیں ناجائز ہے۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو زندگی بھر کا ایک ضابطہ اور قانون بتانے لگا، اس کو ذرا آپ توجہ سے سنیے گا۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک مریض آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو تو شاید جرقان ہے، ہیپاٹائٹس ہے، وہ دوائی دے دیتا ہے، بعد میں اس کو اطمینان نہیں تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں آپ کو تو ہیپاٹائٹس نہیں ہے، آپ کو تو شوگر نہیں ہے، آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے۔ وہ کسی تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلے، وہ کہتا ہے آپ کو ہے۔ پھر آخر وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ ایسا کرو، وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ ایسا کرو، بجائے پریشان ہونے کے اپنے ٹیسٹ کرواؤ، لیبارٹری میں جاؤ، لیبارٹری والے کے پاس یہ ٹیسٹ لکھ کروا کے لاؤ۔ وہ جاتا ہے لیبارٹری میں، وہاں پہ اپنا خون یا پیشاب جو بھی ٹیسٹ ہے وہ کروا کے لاتا ہے۔ وہ تحریری طور پہ اس کو لکھ کے دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو یرقان نہیں ہے۔ اب یہ جو تحریری طور پہ جو لکھی ہوئی بات سامنے آ گئی لیبارٹری سے، اب یہ تمام ڈاکٹر اس بات کو مانیں گے۔ اسی طرح میرے پیارو
یہ جو دارالافتاء ہیں یہ روحانی لیبارٹری ہیں، حلت اور حرمت کے اعتبار سے یہ ہماری لیبارٹری ہیں، شرعی احکامات کے بتانے کے اعتبار سے یہ ہماری لیبارٹری ہیں۔ ایک جگہ سے ہم نے ایک مسئلہ کوئی بھی، یہ ایک ویسے چپل کی بات نہیں، کوئی بھی مسئلہ ایک عالم سے ہم نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ جائز ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ ناجائز ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہم اپنا ٹیسٹ کروائیں، ہم اپنا وہ حکم لیبارٹری، شرعی لیبارٹری میں لے کے جائیں، تحریری طور پہ ان کو لکھیں۔ دارالافتاء الحمدللہ یہ شرعی لیبارٹری ہیں، روحانی لیبارٹری ہر شہر میں موجود ہیں، ہم تحریری طور پہ ان کو لکھیں کہ دیکھیں جی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ مجھے اس کی رپورٹ درج کریں۔ وہ پورے مسئلے کی آپ کی پوری تحقیق کر کے نیچے اپنی سٹمپ لگا کے، مہر لگا کے، دستخط لگا کے دیں گے۔ یہ چیز آپ کے لیے بھی قابل اطمینان ہوگی، دوسرے کے لیے بھی قابل اطمینان ہوگی۔ دیکھو دنیا کا ضابطہ ایک یہ بھی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک، تو چھوڑ دے جو چیز تجھے شک میں ڈال دے، الا ما لا یریبک، اس چیز کو اپنا لے جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ دیکھیں گلاس ہے مثال کے طور پہ، اس گلاس کے اندر پانی ہے، 5 بندے بیٹھے ہیں، ایک سے میں نے پوچھا، وہ کہتا پانی ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ٹھیک ہے، تیسرا بھی کہتا ٹھیک ہے، چوتھا آدمی کہتا نہیں اس کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ گر گیا تھا، 5واں کہتا نہیں ٹھیک ہے، تو کیا ہم اس کو استعمال کریں گے؟ کبھی نہیں استعمال کریں گے۔ ایک تار ہے یا ایک کوئی ایسا بٹن ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بٹن کے اندر کرنٹ نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، تیسرا کہتا ہے اس میں کرنٹ ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں ہے، 5واں کہتا ہے اس میں کرنٹ ہے۔ اب 3 بندے کہہ رہے ہیں نہیں ہے، 2 بندے کہہ رہے ہیں صرف ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہمیں اس کو استعمال کر لینا چاہیے، ہاتھ لگا دینا چاہیے، لیکن ہم کبھی ہاتھ لگاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں لگاتے، کیوں؟ ہمیں جان عزیز ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی نہیں، بعد میں دیکھ لیں گے یا کوئی اور کام کر لیں گے۔ شریعت میں بھی معاملہ ایسا ہے، اگر ایک چیز کے بارے میں 2 بندے کہہ رہے ہیں جائز ہے، تو 2 بندے کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، تو اصولاً اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، شک والے راستے کو ہمیں اپنانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مبارک سفر کو بہت ہی قبول فرمائے۔ حج کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوالات یا ویسے کوئی شرعی مسائل پوچھتے ہوں، نیچے اسکرین کے اندر ہم اپنا نمبر لگا دیں گے، اس کے اندر آپ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد از جلد آپ کو جواب دینے کے، اور جو ہے آپ ہمیں کامنٹس باکس کے اندر بھی اگر آپ کے سامنے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔